پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے لاہوریوں کو عجیب مخلوق اور جاہل قوم کہنے کے اوپر بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر یاسمین راشد جس کانٹیکسٹ کے اندر گفتگو کر رہی تھیں، جس غیر سنجیدہ رویے کی بات کر رہی تھی کرونا وائرس کے حوالے سے، وہ خدشات، وہ غصہ ان کا جینون تھا، مگر جس عہدے پر بیٹھ کر وہ جن الفاظ کے ساتھ وہ گفتگو کو کر رہی تھیں، یقیناً وہ قابل اعتراض تھا۔ بہتر جملوں اور الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اب دنیا میں دو طرح کے جاہل ہوتے ہیں۔ ایک جاہل وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کسی اسکول کا، کسی یونیورسٹی کا، کسی کالج کا، کسی درسگاہ کا منہ نہیں دیکھا ہوتا، اور دوسرے جاہل وہ ہوتے ہیں جو کہ ڈگری والے ہوتے ہیں، جن کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگا ہوا ہوتا ہے، جو آکسفورڈ گریجویٹ بھی ہوتے ہیں، جو ڈگری یافتہ ہوتے ہیں، مگر ان کو کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل۔ تو ایک جاہل ہوتے ہیں اور دوسرے پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر پڑھے لکھے جاہلوں کی تعداد اور ان کی حرکتیں جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں ایز کمپیئرڈ کہ جنہوں نے اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا۔ اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے پڑھے لکھے جاہلوں کی کیٹیگری کے اندر کس کو ڈالنا ہے اور کس کے بیان کو کس جگہ پہ پلیس کرنا ہے۔ بٹ مجھے ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو کے اندر ایک حکمرانوں والا ایپٹیچیوڈ نظر آیا۔ ان کی گفتگو کے اندر، معذرت کے ساتھ میں انہیں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں، ان کی پالیسیز کافی حد تک انہوں نے پنجاب کے اندر کوشش کی ہے ریفارمز کی، اگرچہ وہ کامیاب نہیں، مگر ان کے لہجے کے اندر تھوڑی سی روایتی حکمرانی کی جو فرعونیت ہے وہ مجھے محسوس ہوئی، اور ان کی اس حکمرانی، اس اشرافیہ کے مائنڈ سیٹ کی جو نمائندگی ہے، اس پر مجھے حبیب جالب صاحب فوری طور پہ یاد آئے، اور مجھے لگا کہ شاید 40 سال پہلے حبیب جالب نے ڈاکٹر یاسمین راشد جیسے حکمرانوں کو بھانپتے ہوئے یہ نظم لکھی تھی، اور جس کا عنوان تھا میں نے اس سے یہ کہا، یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر کھو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی، یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی، بے شعور لوگ ہیں، زندگی کا روگ ہیں، اور تو ان کے ہے مرض کی دوا، میں نے اس سے یہ کہا۔ اور یہ حبیب جالب صاحب 40 سال پہلے یہ والی باتیں وہ کر کے گئے کہ کس طرح یہاں پہ عوام بھی جاہل ہے، اور کس طرح یہاں پہ شور کرنے والے بہت ہیں، شعور والی بات کرنے والے کم ہیں۔ اب اس قوم کی جہالت کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ قوم ہے جس کو 70 سال روٹی، کپڑا اور مکان کے نام پہ لوٹا گیا۔ یہ وہ قوم ہے جس کو ایشین ٹائیگر کے نام پہ لوٹا گیا۔ یہ وہ قوم ہے جس کو نیا پاکستان اور ریاست مدینہ بنانے کے نام پر لوٹا گیا۔ اس قوم کی جہالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس قوم کو چینی مافیا، آٹا مافیا اور پٹرول مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کے نعروں کے اوپر بے وقوف بنایا گیا۔ اس قوم کی جہالت کا اندازہ لگائیں کہ یہ گندا پانی پی کر بھی جمہوریت کے اوپر یقین رکھتی ہے۔ اس قوم کی جہالت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ بے روزگاری، مہنگائی، ذخیرہ اندوزی کا رقص دیکھ کر بھی ووٹ کی پرچی کے اوپر یقین رکھتی ہے۔ اس قوم کا اندازہ لگائیں جس کو تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولت میسر نہیں ہے، اگر کوئی چیز میسر ہے تو وہ حکمرانوں کی کرپشن کے جوتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ قوم ووٹ کی پرچی کے اوپر یقین رکھتی ہے۔ آپ اس قوم کی جہالت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس قوم کو پرویز مشرف نے احتساب کے نام پہ بے وقوف بنایا، نواز شریف نے اس قوم کو احتساب کے نام پر بے وقوف بنایا، اور آج نو مولود انقلابی عمران خان آکسفورڈ گریجویٹ اس قوم کو احتساب کے نام پہ بے وقوف بنا رہا ہے، اور یہ قوم بے وقوف بن رہی ہے۔ اب انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر عجیب
ریت اور روایت ہے کہ لاہور کا تعارف بڑا انٹرسٹنگ ہے. لاہور ایک زندہ دلوں کا شہر ہے، منی پاکستان اب اس کو کہتے ہیں. یہ روایتی جملے ہیں، مگر لاہور کے بارے میں ایک کہاوت یہ کہی جاتی ہے کہ جنہیں لاہور نہیں تکیا وہ جمیا ہی نہیں. تو لاہور پیدا ہونے کے لیے انسان کو لاہور دیکھنا لازمی ہے، مسٹ ہے. اور لاہور کی شان، لاہور کی رونق لاہوریوں کے دم سے ہے. لاہور ایک ہسٹوریکل سٹی ہے. یہاں پر سیاست کے اندر بھی اپنے قدم جمانے کے لیے عمران خان کو مینار پاکستان کے اندر طاقت کا اظہار کرنا پڑتا ہے. یہاں پر کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے موچی دروازے سے لے کے مال روڈ تک کی جو اس ملک کی سیاست ہے، یہاں سے ایک پولیٹیکل شعور کی آواز چلتی ہے، اٹھتی ہے، تو پورے ملک کے اندر تحریکوں کی آواز سنائی دیتی ہے، گونج سنائی دیتی ہے. اگر مینار پاکستان میں لاہوریے عمران خان کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو پھر تحریک انصاف کہیں کھڑی نظر نہ آتی. اور آپ لاہوریوں کے پولیٹیکل شعور کا اندازہ لگائیں کہ یہ لاہور آج بھی روایتی طور پہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. اس لاہور شہر کی 14 قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے 11 نشستیں مسلم لیگ نون کے پاس ہیں. 30 پنجاب اسمبلی کی نشستوں میں سے 25 نشستیں مسلم لیگ نون کے پاس ہیں. کیونکہ لاہوریوں کو یہ پتہ ہے، یہ سینس اور یہ ایپٹیچیوڈ ہے کہ وہ خوش ہیں گندگی کے ڈھیر سے، وہ خوش ہیں ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے، وہ خوش ہیں گندے پانی سے، وہ خوش ہیں کہ یہاں میٹرو چلتی ہے، وہ خوش ہیں کہ اس شہر میں اورنج لائن ٹرین چلتی ہے، وہ خوش ہیں اس شہر کے اندر بڑے بڑے پل بن جاتے ہیں 3 مہینوں میں، بہترین سڑکیں یہاں پہ دوڑتی ہیں. لاہوریے اس پوری خوش ماحول کے اندر خوش ہیں اور شاید اسی وجہ سے وہ نون لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں. اگرچہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے بہت زبردست الیکشن لڑے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لاہوریوں نے ان کو بڑا ووٹ دیا ہے، تحریک انصاف کو بھی ووٹ دیا، لیکن جو تحریک انصاف کا ووٹ ہے وہ ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، ڈیفینس، علامہ اقبال ٹاؤن، اس قسم کے پوش ایریاز کا ووٹ ہے. لیکن جو نون لیگ کا ووٹر ہے وہ پھر وال سٹی کے اندر بستا ہے، وہ پھر برٹش لاہور کے اندر بستا ہے، اور وہ پھر وہ ایک نئے لاہور کے اندر بھی جو کالے انگریزوں کا لاہور ہے وہ وہاں پہ بھی بستا ہے. تو آئی تھنک کہ لاہور شہر کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. یہ شاعروں کا، ادیبوں کا شہر ہے، یہ داتا کی نگری ہے، یہ کالجوں کا شہر ہے، یہ باغوں کا شہر ہے. تو لاہور کے بہت سارے اور بڑے اچھے تعارف ہیں. تو کبھی میں امید کروں گا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اس لاپرواہ ایٹیچیوڈ کو جہاں پہ وہ کرٹیک کر رہی ہیں اور بالکل ٹھیک کر رہی ہیں لاہوریوں کے اس بیہیویئر رویے کے اوپر، ان کا غصہ بالکل جائز ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ وہ لاہور کے اس اچھی پکچر کو بھی پورٹرے کریں گی جو شاید حکمران کنجوسی کر جاتے ہیں لاہور کے معاملے میں. تو لاہوریوں کو بھی تھوڑا سا پریز کر لیں، ویلکم کر لیں، ہر چیز کے اوپر لاہوریوں کو ناراض مت کریں. لیکن لاہوریوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنے رویے کو درست کریں. کرونا وائرس، یہ غصہ، یہ الفاظ انہی کی بہتری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو اس کو پازیٹیولی لیں، ہیلدی لیں.